الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابا رواه مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ نے مدینے کا نام طابا رکھا۔ ان اللہ سمى المدینہ طابا، طابا طیبہ طیبہ، ان تینوں کے معنی آتے ہیں خوشگوار اور پاکیزگی کے۔ اللہ نے یہ نام رکھا ہے مدینے کا۔ اس نام میں روحوں کے لیے جو تازگی اور جو سکون ہے وہ ایک صاحب ایمان محسوس کر سکتا ہے کہ مدینے کا تذکرہ ہونے سے ایک جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس سرزمین پہ جائیں، اس جگہ ہم بھی جا کے نماز پڑھیں جہاں پر ہمارے آقا مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی۔ ہم بھی اس فضا میں سانس لیں جس فضا میں آقا مکی مدنی سانس لیا کرتے تھے۔ ہم بھی اس شہر کا پانی پیئیں جس شہر کا پانی ہمارے آقا پیتے تھے۔ ہر ایک ایمان والے کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ شوق ہوتا ہے کہ مدینے کی حاضری اس کو نصیب ہو جائے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ اور ہم ہندوستان کے لوگ وہاں سے بہت دور رہ کر لیکن ہم زندہ ہیں وہاں کا تذکرہ کر کر کے، ہم اپنے آپ کو، اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں اور روح کی غذا فراہم کرتے ہیں وہاں کا تذکرہ کر کے۔ انسان اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، محبوب کے دیار کا تذکرہ کرتا ہے، محبوب کے شہر کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہم مدینے کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ وہاں پر ہمارے محبوب موجود ہیں، محبوب کل جہاں وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ اقبال نے کہا نہیں وجود حدود و ثبور سے اس کا، نہیں وجود حدود ثبور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربوں کو خطاب کر کے اقبال کے شعر سنایا اردو میں، تو وہ سمجھ نہیں سکے، پھر مولانا نے اس کا ترجمہ کیا، لا وجود للعالم العربی بالحدود والثغور انما العالم العربی بمحمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا تشریح کی ان کے سامنے، عربوں کے سامنے، کہ اے عربوں، ہم ہندوستان کے لوگ یا پوری دنیا کے لوگ صرف تمہیں اس لیے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ تمہارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے۔ اگر تم مالدار ہو تو انہی کی وجہ سے ہو، اگر تمہارے پاس برکتیں ہیں تو انہی کے وجود سے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ اگر تمہیں محبت سے دیکھتے ہیں اس لیے نہیں دیکھتے کہ سعودی عرب میں پیٹرول نکلتا ہے یا وہاں سونا نکلتا ہے یا وہاں کی بلڈنگیں بڑی خوبصورت ہیں یا وہاں کی سڑکیں بڑی وسیع ہیں۔ ہم تمہیں صرف اس لیے محبت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے پاس ہے۔ اگر آپ کی ذات کو تمہارے درمیان سے ہٹا دیا جائے تو اے عربوں تم کنگال ہو جاؤ گے، تم بھکاری ہو جاؤ گے۔ تمہارا کل سرمایہ ہے عالم عربی کا کل سرمایہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان کے لوگ، یہاں کے بزرگان دین مدینے کا تذکرہ کرتے جیتے تھے اور مرتے تھے۔
حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب مدینے کا تذکرہ آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، نام سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اور جب حاضری نصیب ہوتی تھی، بعد میں تو قیام ان کا وہاں ہو گیا، جب حاضری نصیب ہوتی تھی، واپسی ہونے لگتی تھی، جب تک مدینے کی زمین نظر آتی تھی اس وقت تک چاہے جہاز میں کیوں نہ بیٹھے ہوں، کھڑکی سے جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے. جب تک جہاز اوپر اڑ جاتا تھا، جھانک جھانک کے مدینے کی زمین کو دیکھا کرتے تھے کہ پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو پوری دنیا کے لوگ اس شہر سے محبت کرتے ہیں. ایک واقعہ میں نے پڑھا، دو نوجوان مدینے کو، دو نوجوان ترکی گئے گھومنے کے لیے، وہاں ہوٹل میں قیام کیا. وہاں والوں کو معلوم ہوا کہ مدینے سے دو نوجوان آئے ہوئے ہیں. سارے لوگوں نے کہا اگر وہ آئے ہیں تو نماز وہی آج پڑھائیں گے. ہمارے نبی کے شہر سے مہمان آئے ہیں، نماز آج رزق پڑھوایا جائے گا. فجر کی نماز میں مسجد بھری ہوئی. ان کو بلانے کے لیے گئے لوگ، بلا کر کے لائے تو دیکھا مسجد بھری ہوئی، ان کا انتظار ہو رہا نماز پڑھانے کے لیے. اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ اللہ اکبر، ہم مدینے کے رہنے والوں سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں. وہ کوئی وہاں کے امام نہیں تھے، وہ مسجد نبی کے امام، یہاں کسی مسجد کے امام نہیں تھے، وہ عام شہری تھے، صرف وہ مدینے کے رہنے والے تھے. تو ترکوں نے کہہ دیا کہ نماز تو انہی کے پیچھے پڑھیں گے آج. اور وہ نوجوان لڑکا جب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو پوری مسجد رونے لگتی بلک بلک کر کہ اللہ اکبر، آج ہمارے نبی کے شہر کا ایک امام آ کے جو ہے نماز پڑھا رہا ہمارے. ہچکیاں بن گئی لوگوں کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے ہر جو صاحب ایمان ہے اس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کے شہر سے محبت ہے، آپ کی ایک چیز سے محبت ہے. ہمارے بزرگوں نے تو وہاں پر مدینے کی سرزمین پر اپنے پلکوں سے جھاڑو کا کام لیا ہے. وہاں کی گرد و غبار کو سرما میں ملا کے آنکھوں میں لگایا ہے. مدینے کے غبار کو سرما میں ملا کے آنکھوں میں لگایا ہے، اور آج بھی لوگ لگاتے ہیں. بہرحال یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے موقع ہمیں دیا ہے کہ آج ایک شخصیت ہماری مسجد میں تشریف لائی ہوئی ہے جن کا بچپن سے لے وقت تقریباً 50 سال کا وقت ان کا مدینے میں گزرا. احد کا میدان آپ نے نام سنا، جہاں جنگ احد ہوئی ہے، جہاں پر 70 صحابہ مدفون ہیں، جہاں اسلام کے شیر سو رہے ہیں. ایسا خزینہ پوری دنیا میں دفن نہ ہوگا جو احد میں دفن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دی دنیا کی زندگی پر، اور جام شہادت نوش کر کے ابدی نیند سو رہے ہیں وہاں پر. وہاں کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں وہ 30 سال سے تقریباً امامت کر رہے ہیں. بچپن سے ان کا وقت 50 سال تقریباً مدینے میں گزرا. ظاہر سی بات ہے وہاں رہنے کے بعد، مدینۃ الرسول میں رہنے کے بعد ایک انسان کی روح پھڑکتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے سچی تو وہ چیز نکلتی ہے شاعری کی شکل میں. ایک انسان پھر شاعر بنتا ہے، پھر نبی کی نعتیں وہ لکھتا ہے. الحمدللہ قادر الکلام شاعر بھی ہیں، بہت نعتیں انہوں نے لکھی اپنی زندگی میں. یہاں تک کہ کتاب ہے پوری سیرت کی پوری کتاب انہوں نے شاعری میں لکھا ہے، نعت میں لکھا ہے پوری کتاب. اور ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. جب ہم کبھی وہاں جاتے ہیں تو ملاقات کرتے ہیں. مدینے سے ہندوستان آئے، ہم نے ان کو زحمت دی
کہ بھائی آپ تشریف لائیں کلکتہ، کم از کم آج جمعے کی نماز کی امامت کر دیں آپ ہمارے یہاں. میں نے ان سے تقریر کی بھی درخواست کی، لیکن آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں اردو تو نہیں چلتی نہیں، ان کی زبان عربی ہے، وہاں وہ جلسہ تو ہوتا نہیں ہمارے یہاں کی طرح جیسا بھی جلسہ ہونا شروع ہو جائے گا، یا جمعہ کا بیان ہوتا ہو اردو میں، یہ بھی نہیں ہوتا. ظاہر وہاں کی زبان عربی ہے، وہاں کے امام خطبہ دے گا، نماز پڑھائے گا، تو تقریر وہ نہیں کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے درخواست کی کہ 5-10 منٹ جو بھی ہوا تبرک سمجھ کر اس کو ہم سن لیں گے، برکت سمجھ کر کے اس کو سن لیں گے، اور سعادت سمجھ کر انشاءاللہ ان کے پیچھے ہم جمعے کی نماز ادا کریں گے. میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا ولی صاحب عظیم آبادی، ولی اللہ عظیم آبادی، بڑے شاعر ہیں ماشاءاللہ، ولی ان کا تخلص ہے. میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا سے کہ اپنے کلمات عالیہ بکلمات العالیہ، اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین صورت میں، بہترین خاکے میں. اسی طرح ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یقیناً ہم نے بنی آدم کی تکریم فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاتم الانبیاء کے ذریعے سے جو مخاطب فرمایا ہے، کفار کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. تو مسلمانوں کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، اور کفار کا خطاب یا ایھا الناس سے شروع ہوتا ہے. صرف 2 جگہ، ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو یا ایھا الذین کفروا اور یا ایھا الکافرون فرمایا ہے، جہاں ایک تو مرنے کے بعد جب ان کے نتائج سامنے آئیں گے تو وہاں فرمایا: یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آج موقع نہیں ہے عذر اور معذرت کا، اس لیے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے. دوسری جگہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کفاروں کے درمیان تھے، اور کفار اپنی پوری بدتمیزیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے. تو اس وقت فرمایا گیا، ان کفار کی ایک پیشکش یہ تھی کہ کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں اور کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں. تو اس وقت فرمایا گیا: یا ایھا الذین کفروا. اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے ان سے جنہوں نے کفر کیا. یہ 2 جگہ ایسی ہے جہاں اہل کفر کو کفار کہہ کے مخاطب کیا گیا. باقی ہر جگہ جہاں بھی دعوت کا ارشاد ہوا تو وہاں فرمایا گیا: یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگوں. وہاں یہ نہیں کہا گیا اے کفر کرنے والے. تو دعوت کا یہ کام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جب دعوت ارشاد فرمائی تو کفار کو بھی مخاطب کر کے انسان کی تکریم کو برقرار رکھا. اور جتنے بھی مسلمان عالم ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. حتیٰ کہ جب ذکر ہوتا ہے گناہ گاروں کا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں ارشاد فرماتے ہیں اے وہ گناہ گاروں، یا ایھا الذین فسقوا، یا ایھا الذین، کوئی اور مخاطب نہیں فرماتے، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں اور بھی اس انداز سے کہ انسان کی روح اگر اس کے اندر حقیقت میں اللہ کی طرف موجود ہے تو تڑپ کر اللہ کی طرف رجوع کرے. وہاں ارشاد فرماتے ہیں
قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا پیار اپنے بندوں کے ساتھ ہے. انسان کی تکلیف کو یہاں احساس کریں کہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں سے رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ رب کریم جس نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا، جس نے ہمیں ہر وقت کھلایا پلایا، جس نے ہر سانس ہمیں اپنے نعمتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے کتنی بار ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن شریف کے ان تمام خطاب کو پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیار سے ہمیں بلایا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس کو چاہیے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی. واتقوا اللہ، پھر ارشاد فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی کا جتنا بھی خیال رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اتنا ہی زیادہ باعزت ہے. اسی طرح فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام پریشانیوں سے نجات نصیب فرماتے ہیں. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں. ویعظم لہ اجرہ، اور اس کے اجر میں زیادتی فرماتے ہیں. تو ہم میں سے کون ہے کہ جس کے گناہ کی معافی کی خواہش نہ ہو اور جس کو تمنا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں اضافہ فرمائے. یقیناً ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بندہ بنے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کی بڑی قدر ہے، اور اہل تقوی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل تقوی میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اللہ تعالیٰ کا اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اسی طرح فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس کے تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مومن بندہ بنائے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام تمناؤں کو قبول فرمائے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.